حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دعا کے ذریعے تسلی دی گئی کہ آپ کی عظیم شان شخصیت اور خیرخواہی کی لوگ قدر نہ کریں تو کچھ پرواہ نہیں. ساری دنیا اگر پھر جائے تو تنہا اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہے، جس کے سوا نہ کسی کی بلندی ہے اور نہ کسی پر بھروسہ ہو سکتا ہے. ہدایت ضلالت سب کا نفع ضرر اسی کے ہاتھ میں ہے. وہ عرش عظیم کا مالک اور شہنشاہ مطلق ہے، صرف اسی پر بھروسہ کریں اور اسی سے وابستہ رہیں. نوٹ: حدیث میں آتا ہے کہ صبح و شام اس دعا کو 7 مرتبہ پڑھنے سے تمام پریشانیاں اور تفکرات دور ہو جائیں. یہ توحید والی دعا ہے. حدیث کا حوالہ ہم نے دے دیا ابو داؤد. یعنی یہ وظیفہ ہے جو حدیث سے ثابت ہے اور اللہ رسول کے بہتر سے بہتر کس کا وظیفہ ہو سکتا ہے. اللہ کے رسول نے وظیفہ بتایا اور حضور نے ترکیب بتائی کہ 7 مرتبہ صبح شام پڑھو، زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اب اس میں دیکھیے توحید کے الفاظ ہیں. حسبی اللہ، اللہ میرے لیے کافی ہے، اللہ کے سوا کسی کا ذکر نہیں ہو. حضور کو حکم ہو رہا ہے کہ آپ کے لیے بھی اگر کوئی مددگار ہے، نگہبانی کرنے والا، تو صرف اللہ تعالیٰ ہے. آپ کی مدد بھی کرنے والا صرف اللہ ہے. آپ کے لیے تو صرف اللہ کافی ہے. آپ کو بھی ضرورت ہے کہ اللہ کی پناہ طلب کریں. تو پڑھنے کا مطلب صرف زبان سے وظیفہ پڑھنا نہیں ہے. ہم اس طرح پڑھیں کہ اللہ ہی پر اعتماد ہو. اللہ چاہے تو ہو سکتا ہے، اللہ نہیں چاہے تو کچھ نہیں ہو سکتا. حسبی اللہ. کفار دھمکی دے رہے تھے حضور کو. اس سے اوپر کی جو آیتیں ہیں بیک گراؤنڈ میں ہم نے جو بتائی، لوگ انکار کر رہے تھے، مان نہیں رہے تھے، قبول نہیں کر رہے تھے، دھمکیاں دے رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کے آخری میں فرمایا، پوری سورہ توبہ کے بعد ہدایت دی گئی کہ اتنی باتیں جو سورہ توبہ میں ہم نے بیان کی، اس کے باوجود بھی کفار اور مشرکین مخالفت پر آمادہ ہو جائیں، قبول نہ کریں، تو آخری ہدایت یہ ہے کہ حسبی اللہ پڑھیے، اللہ آپ کے لیے کافی ہے. آپ کو کوئی بال بھی کا انشاءاللہ نہیں کر سکے. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، کوئی سرپرست نہیں، کسی کے ہاتھ میں ہدایت ضلالت نہیں. وہ چاہے تو ابو جہل ابو لہب کو ہدایت نہ دے، وہ اگر چاہے تو جو ہے ابو جہل کے بیٹے کو مسلمان بنا دے اور جو ہے ولید کے بیٹے خالد کو مسلمان بنا دے. وہ چاہے تو ہدایت دے، چاہے تو گمراہ دے، سب اس کے ہاتھ میں ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا کام کیجیے. حسبی اللہ، اللہ آپ کے لیے کافی ہے. حسبی اللہ پڑھتے آئیے، اللہ کی طرف دھیان کیجیے، توحید اختیار کیجیے. اس ایک کو پکڑ لیجیے جس کے ہاتھ میں ہر ایک کی چوٹی ہے. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے، کوئی سرپرست نہیں، کوئی ہدایت ضلالت کا مالک نہیں، کسی کے ہاتھ میں نفع ضرر نہیں. یہ ہے لا الہ الا ہو. مزید تاکید کے لیے کہا گیا علیہ توکل، تو بھروسہ توکل صرف اللہ پر ہونا چاہیے. اللہ کا کی سوا کوئی ہستی نہیں ہے تو جس طرف اعتماد کیا جائے، بھروسہ کیا جائے. سارے سہارے جھوٹے سہارے ہیں، صرف اللہ ہی کا بھروسہ ہمارے لیے کافی ہے. اور کیسا اللہ جو ہمارے لیے حسبی اللہ کافی ہے، لا الہ الا ہو، جس کے سوا کوئی الہ نہیں، جس پر توکل کیا جائے. کیسا ہے وہ؟ رب العرش. معمولی تختوں کو کیا لگا سکتے؟ یہ منسٹر، یہ چیف منسٹر، یہ پرائم منسٹر، یہ چھوٹے چھوٹے لکڑی کے تختوں پہ کرسیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. وہ عرش عظیم کے رب کی پناہ میں آ جاؤ، یہ سب جو ہے تخت والوں کو نیچے کر دے گا. ان کا تختہ الٹ کے رکھ دے. اس پر اعتماد کرو، اس کو پکڑو. عرش عظیم کے رب کو پکڑ لو. اس آیت کے اندر نہ چینل ہے، نہ وسیلہ ہے، نہ غیر اللہ کا ذکر ہے. اس کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی سب سے معصوم ہستی ان کو کہا جا رہا ہے کہ عرش عظیم کی پناہ طلب کیجیے، عرش عظیم کے رب کی توکل اس ذات پر کیجیے، الہ اس کو مانیے اور حسبی اللہ کہیے کہ وہ آپ کے لیے کافی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا میں ایسا کر دوں گا، میں تمہارا خدا ہوں، مجھ پر اعتماد کرو، مجھ کو پکارو، عرش عظیم کا میں مالک ہوں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انا عبداللہ و رسول، میں اللہ کا بندہ، اللہ کا رسول. یہ توحید والا وظیفہ ہے. بات کوئی اور وظیفہ نہیں ہونا المدد یا فلاں، المدد یا فلاں، پھر وہ پورا بہا کے لے کے چلے جاتا. المدد یا اللہ، حسبی اللہ کی بجائے وہ ایک نعرہ ہے المدد یا فلاں، اور یہاں نعرہ ہے حسبی اللہ. المدد یا غوث اعظم، اور یہاں یہ ہے المدد یا رب غوث اعظم. رب کا اضافہ کر لو. المدد یا غوث نہیں، المدد یا رب غوث، یہ ہے نعرہ. المدد یا رسول اللہ نہیں، حسبی اللہ. اللہ کے رسول خود محتاج ہیں اللہ تعالیٰ کے. انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا اللہ کے چھوڑ کو مجھے پکڑ لو. تو کہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو ہدایت دی گئی، ان کو وظیفہ بتایا گیا. اور وہ ہم کو کہتے ہیں کہ صبح شام 7 مرتبہ پڑھو. ایسے پڑھ لینا نہیں، بلکہ اللہ سے تعلق بھی اچھا رکھنا، وظیفے کے ساتھ تنخواہ بھی ہونا، پہلے عمل کرتے ہوئے پڑھنا ہے. دوسرا دیکھیے، دوسری آیت کی جو اردو میں تشریح ہم نے لکھی ہے، اس آیت میں یعنی دوسری آیت میں کہ میں کہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور اے پروردگار اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ میرے پاس حاضر ہوں شیاطین. اس کی تشریح ہم نے جو اردو میں لکھی ہے وہ یہ ہے، آیت نمبر 2 کی تشریح. اس آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا سکھلائی گئی ہے کہ آپ شیاطین کے وسوسوں اور شرارتوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کریں کہ اللہ تعالیٰ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بھی نہ آنے دے کہ وہ اپنا وار کر سکیں. نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی مدد اور اس کی پناہ حاصل کے بغیر کوئی بندہ کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، شیاطین کی وسوسہ اندازی اور ان کے حملوں سے بچ نہیں سکتا. اس لیے ہر مومن کے لیے بار بار استعاذہ میں اللہ کی پناہ طلب کرنا ضروری ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا شیاطین سے پناہ مانگو، تو ہم کو بدرجے والا پناہ مانگنا چاہیے. اگرچہ کہ حضور پر شیطان وار نہیں کر سکتا، مگر اللہ کے اعتماد اور بھروسے پر شیطان کا مقابلہ آپ کر سکتے تھے. شیاطین حدیث میں آتا ہے کہ پیغمبروں پر اپنا وار نہیں کر سکتا، بھٹکا نہیں سکتا، بہتا نہیں سکتا،
لیکن وہ قوت کہاں سے آتی ہے ان کے پاس شیاطین سے ڈیفینڈ کرنے کے اپنے آپ کو؟ وہ اللہ تعالیٰ ان کو دیتا ہے. تو وہ بھی اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں. کہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ حمزات شیاطین سے مجھے بتا, شیاطین کے حملوں سے بچا. واعوذ بک ربی ان یحضرون, میں تو تیری پناہ چاہتا ہوں کہ ان کو آنے بھی مت دے میرے پاس, جائے کہ آ کر کے بھٹکائیں مجھے. ایک مرتبے کا واقعہ ہے کہ رات کا وقت تھا, مسجد نبوی کے قریب حجرے تھے آپ کے, ایک خاتون سے آپ بات کر رہے تھے, صحابہ آگے آپ کو دیکھ کے پیچھے ہٹ گئے, بلا کے فرمایا کہ میں اپنی بیوی سے بات کر رہا ہوں. میں نے کہا کہ اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں, وضاحت کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا نہیں, یہ شیاطین ہر ایک کے ساتھ لگاؤ. یہاں دعا سکھلائی گئی کہ شیاطین سے جو ہے پناہ کریں, کہ میرے پاس آنے بھی نہ دیں, کہ آگے بھٹکائیں, وار کریں. حضور کے لیے جب ضرورت ہے کہ اللہ کی پناہ طلب کریں, استعاذہ کریں, تو آپ کے ہمارے لیے ضروری ہے نہیں کہ شیاطین سے پناہ طلب کریں اللہ کی. انگلش کی کامنٹری سن لیجیے. اللہ از کائنڈ انف ٹو اس, all power is in his hand, there is no power except him, no one can stop his blessing and favors. اس کی رحمتوں کو بھی روک نہیں سکتا. which he wants to bestow upon his faithful servants. وہ اپنے ایک بندوں کو جو دینا چاہتا ہے, مہربانیاں, رحم و کرم, رحمتیں, انعامات, اس کو کوئی روک نہیں سکتا. he is the owner of the throne عرش عظیم under which we, یہ وی ہونا دیکھیے غلطی سے ہی آ گیا ہوں, خطرناک مسٹیک ہے وہ, فاش ہیرنگ وی ہونا ہے. ٹیک شیلٹر اینڈ ہیو ٹرسٹ ان ہم, ہم اللہ ہی پر اعتماد کر سکتے ہیں اور اسی کے عرش کے سائے میں اور اسی کے سائے میں ہم پناہ لے سکتے ہیں. نوٹ, دس دعا میں بھی 7 times in the morning to avoid worries and difficulties. What second, and دوسری آیت کی ہم نے تشریح کی ہے, man has been created very weak, انسان کمزور بنا کے پیدا کیا گیا. There are evil ones, Satans, among men and jinns who attack not only wrongdoers, غلط کاروں کو, but also righteous people from all sides. شیطان ہر طرف سے حملہ کرتے ہیں. Therefore a pious man also is asked by Allah to seek refuge and protection from the evil forces. نیکوں کو بھی ہدایت ہے کہ شیاطین سے پناہ طلب کرو اللہ کی. آخری بات لکھی ہم نے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم the most pious and innocent prophet is asked by Allah to pray to him that Satan should not be allowed to appear before him. His shelter and protection is needed to him. ان کو بھی ضرورت ہے کہ اللہ کی پناہ حاصل کریں, ان کو بھی ضرورت ہے, وہ بھی محتاج ہیں. ان کو حکم دیا گیا ہے کہ قرآن پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھ لیں. کیوں؟ قرآن پڑھنے نہیں دیتا ہے, جب پڑھتے ہیں تو سمجھ کے پڑھنے نہیں دیتا ہے. ہر کام کی ابتدا بسم اللہ سے ہوتی ہے, لیکن قرآن کی ابتدا اعوذ باللہ سے ہوتی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اسی حکم کے تحت ہے. اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں شیطانی مردود سے کہ قرآن پڑھنے کے دوران بھٹکائے نہیں, غلط راستے پر نہ لے جائے اور غلط قسم کے خیالات کی مجھے تباہ برباد نہ کر دے. اس طرح اعوذ باللہ پڑھ کے شیطان کو ہٹانا, پھر قرآن پڑھنا, تو ہدایت ملتی ہے. آخر دعوانا الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. نستغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم ونتوب الیہ. اللهم انا والمعافات في الدين والدنيا والآخرة, توفنا مسلمين والإسلام بالصالحين. اللهم انا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار, ونعوذ بالله من الشيطان الرجيم, ونعوذ بالله من شرور أنفسنا, ونعوذ بالله من همزات الشياطين, ونعوذ بربنا أن يحضرون. نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة, توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين, وقنا عذاب السكرات, وقنا عذاب القبر, وقنا عذاب الحشر, واحشرنا مع المتقين والأبرار. ربنا اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله. Good Sound, an Islamic mobile CDs and audio cassette center. Phone number 9391 007769.